ضد تانیہ تائر ناول قسط نمبر 2۔ وہ حویلی میں داخل ہوا اور لمبے لمبے ڈنک بھرتا کمرے میں آ گیا، اور کمرے میں آتے ہی ایک دم کھٹک کر رک گیا۔ زرینہ سامنے صوفے پر پرسکون سے براجمان تھی اور اپنے ناخنوں کو نیل فائلر سے سنوار رہی تھی۔ بختیار نے قدم پیچھے لیے۔ مورے، وہ چلایا، جبکہ زرینہ ایک دم کھڑی ہوئی مسکرا دی۔ آپ آگے؟ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ سخت زلزلے سے سوال کیا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے کمرے میں کیا کرتی ہے بختیار؟ شٹ اپ، باہر نکلو یہاں سے، اس نے ذرا غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا۔ کہیں پھر سے اپنی منچاہی بیوی کی قربت لے کر تو نہیں آ رہے جو مجھے دھوکا رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ زرینہ، میرے سر نہ کھاؤ، جاؤ یہاں سے اور میرے کمرے میں مت آیا کرو۔ وہ اگنور کرتا اندر داخل ہوا، لیکن ناگواری نے ماتھے پہ کئی شکنوں کا جال بنا دیا تھا۔ اسے زرینہ برداشت ہوتی ہی نہیں تھی۔ بختیار خان، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک بات یاد رکھنا آپ، اور آپ سے اپنے سارے حق لے کر رہوں گی، آپ کچھ بھی کر لو۔ وہ غضبناکی سے بولی، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح اسے اگنور کر گیا۔ اپنی عمر سے بڑی لڑکی کے پیچھے پڑتے ہوئے شرم کرنی چاہیے آپ کو، جبکہ میں آپ سے چھوٹی ہوں اور یقیناً اس سے کہیں زیادہ خوبصورت بھی ہوں گی۔ کم عمر ہوں میں، کسی بھی مرد کی خواہش ہو سکتی ہوں، تو آپ کی کیوں نہیں؟ چپ! آتش فشاں ہوتے اس نے زرینہ کی گردن جکڑ لی اور دیوار سے چپکا دیا، جبکہ زرینہ بے خوفی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے اس کے ساتھ اس کو یوں ہی دیکھتی آئی تھی۔ ڈر اسے لگتا نہیں تھا۔ تمہارے جیسا کردار نہیں ہے ان کا، یہ فرق ہے ان میں اور تم میں۔ اور آج تک انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ کسی مرد کی خواہش ہے۔ اور ایک ضروری بات سنو میری، تم مجھ سے جواب طلبی کرنے والی کوئی نہیں ہو۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ اچھا؟ وہ اس کے دور ہوتے ہی چیخی۔ قاتلوں کے لیے اتنی عزت، اتنا احترام، اور جائز بیوی کے لیے نفرت، غصہ؟ وہ جاہلوں کی طرح چیخنے لگی۔ بختیار دانت بھینچتا کمرے سے نکلا، تیزی سے ایک لمبی دہلیز پار کی۔ زرینہ اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی، اور وہ مورے کے سامنے آ کھڑا ہوا، جن کی آنکھیں اسے دیکھ کر چمک سی گئی تھی۔ ماشاءاللہ، لمبی زندگی ہو، ہم آپ کو ہی یاد کر رہے تھے بیٹے، وہ چاہت سے بولی، جبکہ بختیار نے جھک کر ان کی پیشانی پر پیار کیا۔ میری فائلز کہاں ہیں مورے؟ پرسوں آپ کو دے کر گیا تھا کہ میرے کمرے میں پہنچا دے، اس نے سوال کیا۔ زرینہ کو ایسے اگنور کر دیا جس سے وہ موجود ہی نہ ہو، جبکہ مورے نے ایک نظر زرینہ کو دیکھا۔ کچھ ہوا ہے آپ دونوں کے بیچ؟ کچھ ٹھیک ہی کب تھا ہم دونوں کے بیچ؟ پوچھ نے اپنے بیٹے سے۔ مجھ سے شادی کیوں کی تھی جب اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہونا ہی تھا؟ میں بتاتی ہوں آپ کو، در حقیقت یہ صرف آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بدلہ لے رہے ہیں، جبکہ… چپ ہو جاؤ زرینہ، شور سے ایسے مخاطب نہیں ہوتے، وہ بولی، جبکہ بختیار کچھ نہیں بولا تھا۔ ایسے بھوت بن گیا جیسے وہ صرف پاگل ہو جو بولے جا رہی ہو۔
سلام خان، مراد نے اندر داخل ہوتے سلام کیا۔ میری فائلز کہاں ہیں؟ اس نے مراد سے پوچھا، کیونکہ مورے اسے ہی اس کا ضروری سامان دیتی تھی۔ ہمارے کمرے میں ہے۔ آپ نے کہا ضروری ہے تو ہم نے اپنے کمرے میں رکھ لی۔ بختیار کی یہ بے توجہی انہیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ تبھی وہ ذرا خوفی سے بول گئی، جبکہ ان کے کمرے میں چلا گیا۔ فائلز اٹھائیں، اندر کاغذات چیک کیے اور سر ہلا کے وہ باہر جانے لگا۔ بختیار، زرینیں چیخنے چلانے لگی۔ وہ اسے پاگل کر دیتا تھا۔ جبکہ مورے افسوس سے جاتے ہوئے بختیار اور پیچھے چیختی چلاتی زرینے کو دیکھنے لگی۔ خان، ایک سوال کروں آپ سے؟ مراد گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا بولا۔ وہ ایک خصوصی میٹنگ کے لیے شہر روانہ ہو رہے تھے۔ وہ ہنکارا، توجہ فائلز پر تھی۔ حویلی کی تمام لائٹس بند ہیں۔ آپ جانتے ہیں حویلی کی بناوٹ ایک بند قلعے کی طرح ہے۔ وہ سراسر قید خانہ ہے۔ خان، اتنے اندھیرے میں کوئی کیسے؟ ہمدردی ہو رہی ہے خان۔ اس نے سر اٹھا کے مراد کو دیکھا۔ نہیں، میں بس… ہمیں ہوتی ہے، رات جائیں گے ان کے پاس۔ وہ فائلز بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ بات گویا ختم کر دی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا کیا تھا، یہ بات صرف وہی جانتا تھا۔ خان، ایک اور سوال ہے۔ وہ پھر سے ہنکارا۔ زرینے بی بی کے ساتھ ایسا مت کریں۔ آخر کو آپ کی خاندانی… اس نے سرخ نگاہیں کھول کے اس کی جانب دیکھا۔ میرا مطلب خاندان میں سے تو وہی آپ کی بیوی ہیں۔ مراد سٹپٹا کر سنبھلنا پڑا اور سامنے دیکھنے لگا۔ کیا تم کچھ نہیں جانتے؟ اس نے سرد ٹھٹرتے لہجے میں پوچھا۔ معلوم ہے خان، مگر شاید وہ بدل گئی ہوں۔ وہ مدھم آواز میں بولا۔ سانپ اپنی فطرت کبھی نہیں بدلتا۔ اس نے پنکارتے ہوئے کہا اور پھر سے سر سیٹ کی پیچھے ٹکا دیا۔ مراد مزید کچھ نہیں بولا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ شہر میں داخل ہو جاتے اور اس کے بعد ایک لمبی طویل میٹنگ تھی جو ان لوگوں نے اٹینڈ کرنی تھی۔ رات گزری تو دن نکل آیا۔ دن بھی ایک حسین علامت کے ساتھ بیدار ہوتا ہے جو آپ کو احساس دلانے آتا ہے کہ اندھیرے چھوٹ گئے ہیں، نور پھیل گیا ہے۔ مگر اکبر خان کی حویلی میں نور نہیں پھیلا تھا۔ گزشتہ رات کی سیاہی ان کے چہروں پر ملی ہوئی تھی۔ بریرہ خان دندناتی ہوئی مردان خانے میں داخل ہوئی تو اکبر خان اور بلاول خان کو وہاں بیٹھا دیکھ دونوں کے چہروں پر متفکر سی لکیریں تھیں۔ واپس نہیں آئی وہ بدذات اب تک۔ نفرت سے وہ بولی۔ بلاول نے ناگوارے سے سر اٹھایا۔ اس سے کہہ دو لالا، اگر اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کا اتنا جی مچلاتا ہے اس کا، تو یہاں آ کے ڈھکوسلیں کرنا بند کر دے۔ اب کی بار لوٹی تو گردن دھڑ سے جدا کر دوں گی، انجام کی پرواہ کیے بنا ہی۔ وہ اکبر خان سے بولی تھی، جبکہ اکبر خان نے ہاتھ بلند کر کے اسے حوصلہ دیا۔ صبر کرو بریرہ، صبر کرو، آنے دو اس بار۔ لیکن اس کا کیا قصور ہے؟ بلاول کو اچھا نہیں لگا۔
تو اور کس کا ہے لالا؟ دشمن کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہونا چاہیے تھا، ہماری گردن پہ اس بختیار خان کا پاؤں نہیں۔ یار اب کدے پرسکون لگ رہا تھا۔ باپ نے اسے تیکھے چتونوں سے دیکھا۔ بلاول نے نفی کی، جس کا قصور ہے سزا اسے دو، درکھنے کا کوئی قصور نہیں ہے، میں جانتا ہوں اپنی بہن کو، وہ وہاں اذیت میں ہی ہوگی۔ بلاول بے چین تھا۔ گیا تو تھا آپ کی اس لاڈلی کو لینے کل رات، کیوں نہ توڑ کر نکلی سارے بند، کیوں اندر بیٹھی رہی؟ شیار نے تخت پر براجمان ہوتے باپ کا ہوکا سلگایا اور ایک لمبا کش بھرا۔ بلاول چپ رہ گیا۔ انتظار تو کرنا پڑے گا، بختیار کو ہارنے کا موہرہ درکھنے کے علاوہ کوئی نہیں۔ شیار نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ برداشت کرنا مشکل ہے، بریرہ بولی تھی۔ تسلی رکھیے پھپھو سائیں، تسلی رکھیے۔ وہ مسکرا اٹھا۔ سب جانتے تھے جہاں سے وہ ہو کر آیا تھا اس کے بعد اس کا مزاج درست ہونا ہی تھا۔ جبکہ بلاول اٹھ کر چلا گیا۔ بی جان درخنے کب آئے گی اب کی بار؟ پچھلی بار تو 2 دن میں آ گئی تھی۔ پریورش نے بی جان کو دیکھا، جبکہ انہوں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ بریرہ اندر ہی آ رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ، بی جان بھیگی پلکوں سے بولی، جبکہ گول بھی جسے کانپ اٹھی تھی اس کے سوال پر۔ تمہاری آوارہ بہن جس دن بھی آئے گی اس کے بدن سے وہ شال ہی نوچ دوں گی جو… بریرہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ واہ بھابھی جان، بے حیائی تو آپ پھیلا رہی ہیں۔ در حقیقت اپنی پھل جھڑیوں کا آوارہ تو آپ نے کیا ہے، بتاتی ہوں لالا کو۔ بریرہ نے نخوت سے کہا۔ نکاح میں ہے وہ اس کے، ایسے الفاظ ادا مت کیا کرو، برا لگتا۔ بس اس نے کہہ دیا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ کہاں دیکھا آپ نے نکاح نامہ؟ آپ کی آوارہ بیٹی نے ایک دم آ کر کہہ دیا تو سب نے مان لیا، وہ چلائی، جبکہ گل نے ساس کے ہاتھ پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا کہ وہ نہ بولے، جبکہ بریرہ پلٹ کر جا چکی تھی۔ پریوش ماں کے سینے سے لگی رونے لگی۔ پھپھو سائیں جھوٹ بولتی ہیں کہ بی جان درکھنے گندی لڑکی۔ گل نے اپنے آنسو صاف کرتے اسے روکا۔ بس دعا کرو وہ حفاظت سے ہو اور اس بار بختیار خان اسے واپس بھیجنے کا ظلم نہ کرے۔ گل بھی جیسے بے اختیاری میں رو دی۔ وہ تینوں اس گھر میں کسی قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی، ایسی قید جہاں سے رہائی ناممکن تھی۔ کمرے میں روشنی ایک دم سے جگمگائی تھی، جو اس بات کی گواہ تھی بختیار خان یہاں آ چکا ہے۔ ہولے ہولے اس کا وجود کانپ رہا تھا، جبکہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی گھٹنوں میں چہرہ چھپائے وہ خوفزدہ تھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوا تو خوشبو نے کمرے میں اس کی آمد کی خبر دی۔ سلام، سکون سے بولا۔ درخنے نے چہرہ نہیں اٹھایا۔ حالانکہ دیر سے نہیں آیا میں، لیکن آپ پھر بھی خفا ہیں، حیرانگی ہو رہی ہے۔ کل کی نسبت آج آواز میں بشاشت تھی۔ درخنے کو محسوس ہوا اس کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ اس نے جلدی سے بیڈ سے اترنے میں عافیت جانی،
لیکن اندھیرے میں رہنے کے باعث اس کی آنکھیں روشنی کو مکمل دیکھ نہ سکیں اور آنکھیں بند کیے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بختیار سکون سے لیٹ گیا، جیسے اس کے رونے دھونے سے اس سے پہلے روز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے اپنے آنسو کی بے قدری پر اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا۔ جانا ہے مجھے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ کہاں جائیں گی؟ وہ گہری نظریں اس کی ڈھلکی ہوئی چادر سے جھلکتے بے داغ شفاف شانوں پر ڈالتا بولا، تم سے بہت دور، جہاں تمہاری پرچھائی بھی نہ ملے مجھے۔ وہ بھڑکی، آپ کو یہ ناممکن نہیں لگتا؟ خواہ کا ہلکان ہو رہی ہے، جائز طریقے سے ہلکان ہو لیں تاکہ آپ کے اس ہلکان ہونے کی قدر کی جائے۔ مسکرا کر کہتا وہ اسے جی جان سے جلا گیا۔ بختیار، مجھے جانے دو نا، ہچکیاں بھرتی وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شاید وہ ترس کھا لے۔ بختیار اس کے بے بس ہونے پر محفوظ ہوا تھا، جبکہ جب وہ اپنے ان حسین لبوں سے اس کا نام ادا کرتی تھی، وہ مدہوشی سے بس اسے تکتا رہ جاتا تھا، اور اب بھی وہ بنا پل کے چھپکائے ان لبوں کی خوبصورتی کو تک رہا تھا، جہاں سے ادا ہوئے یہ جملے اسے ایسی بے اختیاری میں ملتے تھے جب وہ بے بس ہو جاتی تھی۔ بختیار نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال سے ہلایا۔ دھڑکنیں گرن کھا کر دور ہوئی، حلق میں آنسو کا گولا اترا۔ اگر آپ سکون سے رہیں گی تو مجھے غصہ کم آئے گا، وہ سرد لہجے میں بولا، جیسے اس کا دور جانا پسند نہ آیا ہو۔ اور تمہیں مجھ پہ غصہ آئے گا تو مجھے مارو گی، تو مجھے مارو گے؟ وہ بھڑکی۔ آپ پر ہاتھ کب اٹھایا میں نے؟ وہ ذرا حیرانگی سے بولا۔ درخنے نے اسے تیکھے تیوروں میں دیکھا تو بختیار مدھم سا مسکرایا، کیونکہ درخنے کو وہ تھپڑ یاد تھا جو اس نے نکاح کے وقت مارا تھا۔ جب عورت ٹیڑھی کھیر بن جائے تو مرد کو کچھ کرنا پڑتا ہے قابو کرنے کے لیے۔ جھوٹے ہو تم، چھوٹے ہو تم مجھ سے، درخنے نے اسے سب سے بڑی حقیقت بتائی۔ بختیار شانہ اچکا دیا، ہنس دیا۔ یہ عمروں کا حساب کتاب آپ رکھیے، میں راتوں کا رکھ لیتا ہوں۔ یاد آ رہا ہے پورے 6 ماہ بعد اس بیڈ کی رونق لگانے آئی ہیں آپ، وہ گہری سوچتا بولا۔ درخنے سے اس کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں، وہ اٹھ کر نفی میں سر ہلاتی دور ہوگی۔ کھڑکی پر بے ساختہ نگاہ گئی تو رات ہو رہی تھی، اگلی رات بھی ہو چکی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے وہ رونے لگی۔ اتنا روئیں گی تو بعد میں کیا ہوگا؟ جب آپ بے بس ہو کر روتی ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ رونا بے بسی کا نہیں ہے جس بے بسی کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ درخنے اپنے بال نوچ گئی تھی۔ بختیار ایک دم نرم گداز تکیوں پہ گرا تھا۔ اتنا دور مت بیٹھیے، تھک جائیں گی، میں نہیں چاہتا ضرورت سے زیادہ تھک جائیں آپ۔ چپ ہو جاؤ، وہ کانوں پہ ہاتھ رکھتے چیخی۔ بختیار سنجیدگی سے اسے دیکھتا اس کے سامنے جا بیٹھا۔ آپ آگ سے کیوں کھیلنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا کام تو بختیار خان کے اندر لگی برسوں کی آگ کو بجھانا ہے۔ درخنے سائی اس کی ٹانگ پکڑ کے ایک دم اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ دور ہو جاؤ بختیار، مجھ سے ہٹ جاؤ، میں تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کروں گی،
چھوڑو میرا ہاتھ، میں تمہاری غلام نہیں ہوں، چھوڑو مجھے۔ وہ اسے بیڈ کی جانب لے جانے لگا، لیکن وہ ماہی بے آب کی طرح مچل اٹھی۔ لیکن بختیار خان کے چہرے پہ لمحہ بھر کے لیے بھی کوئی ہمدردی نہیں اٹھی۔ وہ اسے گھسیٹ کے بیڈ تک لے آیا اور اسے بیڈ پر پٹکا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے، اس کی سرخ آنکھوں سے تر نظروں میں دیکھتے، وہ بالکل اسمارٹ چہرے کے ساتھ تھا، اور اس سے پہلے وہ اپنی خواہشات کا عملی جامہ پہناتا کہ ایک دم ہی اس کا سیل فون بجنے لگا، اور درخت نے موقع پاتے ہی دوبارہ اسے دور ہوتی بھاگ کر چھری اٹھا چکی تھی۔ بختیار موبائل سنے بنا ایک دم پلٹا۔ تم مجھے استعمال کر ہی نہیں سکتے اب میں اپنے وجود کے ساتھ تمہیں کھیلنے نہیں دوں گی، مجھے جانے دو، ورنہ میں خود کو جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ چلائی، رو رو کر اس کی آنکھیں دکھ چکی تھیں۔ جسم دکھ رہا تھا، اس نے کل شام سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ چھوڑیں اسے، وہ اجرت میں اس تک پہنچتا، لیکن درخت جیسے ٹھانے بیٹھی تھی کہ اسے خود کو چھونے نہیں دے گی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بختیار خان، جاؤ یہاں سے ورنہ، وہ چھری کا دباؤ بڑھاتی بولی۔ ٹھیک ہے، وہ بے چینی سے قدم پیچھے لے گیا، اور اسے دیکھتے ہوئے وہ پیچھے قدم اٹھاتا رہا، یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا۔ درخت نے چھری پھینک کر ماری، وہ چھری شیشے پہ جا لگی اور شیشہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ جب یہاں آتی تھی، اگر اس کا نقصان ہوتا تھا تو وہ اس حویلی کو بڑے گہرے نقصان دے کر جاتی تھی۔ بختیار نے اس فون کال پر توجہ دی جس نے اس کی قیمتی لمحات میں دخل دیا تھا، اور وہ اس پھری شیرنی کو بھی تو وقت دے کر اسے ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا۔ خان بریرہ خان حویلی میں ہے، یہ الفاظ بختیار کو تپتے لاوے پر بٹھا گئے۔ اس نے ایک کڑوا گھونٹ بھرا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس حویلی سے نکلتا چلا گیا، جبکہ درخت نے بھاگ کر اس کے پیچھے لپکی، جبکہ وہ پھر اس قلعہ نما دروازے کو اسے برہمی اور سختی سے بند کرتا وہاں کی لائٹس بند کروا چکا تھا، جبکہ وہ تنہا اس کال کوٹری میں پڑی رہ گئی ایک بار پھر سے، اور سب کہتے تھے وہ اس کا دیوانہ ہے۔ یہ کیسی دیوانگی تھی جو اسے پل پل مار رہی تھی؟